السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضا عدد ما تحب و ترضا۔ حضور آئے تو کیا کیا ساتھ نعمت لے کے آئے ہیں، حضور آئے تو کیا کیا ساتھ نعمت لے کے آئے ہیں، اخوت، علم و حکمت، آدمیت لے کے آئے ہیں۔ کوئی صدیق سے پوچھے صداقت کن سے حاصل کی، عمر ہیں ان کے شاہد وہ عدالت لے کے آئے ہیں۔ کہا عثمان نے میری سخاوت ان کا صدقہ ہے، علی دیں گے شہادت وہ شجاعت لے کے آئے ہیں۔ رہے گا یہ قیامت تک سلامت معجزہ ان کا، وہ قرآن مبین نور ہدایت لے کے آئے ہیں۔ امی بن کر امانت اہل دنیا کو پہنچا دی، جو جبریل امی ہم تک امانت لے کے آئے ہیں۔ خدا نے رحمت للعالمین خود ان کو فرمایا، قسم اللہ کی وہ رحمت ہی رحمت لے کے آئے ہیں۔ خدا نے کامل کر دیا دین اے امی ان پر، محمد پرچم ختم نبوت لے کے آئے ہیں۔ ساقی کوثر تیرے جانثاروں کو سلام، صدیق و عمر، عثمان و علی جیسے رازداروں کو سلام۔ جن زمینوں جن پہاڑوں پر پڑے ان کے قدم، ان زمینوں ان پہاڑوں کوثروں کو سلام۔ جہاں جہاں تشریف فرما ہے صحابہ کرام، ان مکانوں ان ٹھکانوں ان مزاروں کو سلام۔ انتہائی لائق سب تکریم و اعزاز میرے محترم مکرم محتشم غیور سنی بزرگوں، عزیز القدر سنی نوجوانوں، طالب علم بھائی اور دوستوں، اگر میری آواز سن رہی ہے تو میری سنی اسلامی ماں و بہنوں، اپنے مخدوم و محترم خانقاہ سراجیہ کندیاں کے زیب آستانہ ہم سب کے پیر و مرشد، رہبر و رہنما حضرت خواجہ خواجگان خواجہ خان محمد صاحب نور اللہ مرکزہ کے چھوٹے اور لاڈلے فرزند دلبند حضرت مولانا صاحبزادہ خواجہ نجیب احمد صاحب کی صدارت میں آج کے بن حافظ جی مرکز قرآن و سنت کے جلسے کی آخری ہم نشست میں موجود ہیں۔ آپ حضرات سے ملاقات کا شرف حاصل کر رہا ہوں، وقت کا اختصار دامنگیر ہے۔ یہ جگہ میرے لیے ایک مادر علمی کی حیثیت بھی رکھتی ہے۔ میرے بھائی نے میرا تعارف مفکر اسلام حضرت علامہ خالد محمود صاحب نور اللہ مرکزہ کے شاگرد کے طور پر تو کرایا، لیکن میں یہ بات بھی بڑے اعزاز کے ساتھ بتا رہا ہوں کہ حضرت مولانا مہر محمد صاحب بانی ادارہ حاضہ بھی میرے استاذ ہیں۔ مناظرہ میں، رد فرق باطلہ میں، اور پھر صرف استاد ہی نہیں بلکہ حضرت کی زندگی میں مرکز قرآن و سنت میں بار بار آنے کا موقع ایک مہمان کی حیثیت سے بھی مل چکا ہے۔ میرے محترم دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، میرے سے پہلے آپ تلاوت کلام مجید، حمد و نعت، علماء کرام کے بیانات اور بالخصوص خطیب اہل سنت، ترجمان اہل سنت حضرت مولانا قاضی شفیق الرحمان صاحب کا بہت ہی زبردست قسم کا بیان آپ سماعت کر چکے ہیں۔ میں زیادہ اس وقت تفصیل سے بیان کی ضرورت محسوس نہیں کر رہا، چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ توجہ میرے محترم دوستوں، بچوں نے قرآن مجید حفظ کیا ہے اور بچوں کو اس وقت مہمانوں کی طرح کرسی پیش کی گئی ہے۔ جن بچوں نے چٹائیوں پہ بیٹھ کر پڑھا تھا، کرسیوں پہ بیٹھ کر نہیں پڑھا، لیکن آج مدرسے نے اور ایک چھوٹے سے مدرسے نے ایسا معیاری نمونہ پیش کیا کہ ان بچوں کو کرسی پیش کر کے بتایا ہے کہ یہ کرسی اصل میں آیت الکرسی والوں کی ہے۔
یہ کرسی اس کی ہے کہ جس کی کرسی کو زوال نہیں ہے۔ دنیا میں آپ روزانہ دیکھ رہے ہیں وزیر اعظم سے لے کر وزیر اعلیٰ تک، وزیر اعلیٰ سے لے کر اسیر اعلیٰ تک سارے آپ کے سامنے ہیں۔ کل کے وزیر ہوتے ہیں، آج کے اسیر ہوتے ہیں، آج کے اسیر نہ معلوم کل کسی ایسی جگہ پہ پہنچا دیے جائیں کہ ان کی اولادیں دھکے کھا رہی ہوں کہ ہمارے والد لاپتہ مقام تک پہنچا دیے گئے۔ میرے محترم دوستو، میری اور آپ کی نسبت قرآن کے ساتھ ہے۔ طلباء کی تعداد 45 کے قریب ہے کہ جن کی دوپٹہ پوشی اور دستار بندی ہوئی ہے۔ میں اس وقت کسی تفصیلی بیان کی بجائے آپ کے سامنے جو میرے بھائی آج کے میزبان مکرم حضرت مولانا محمد عمر فاروق صاحب نے موضوع لگایا، اس حوالے سے باتیں کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ وہ فرمانے لگے ناموس صحابہ و اہل بیت پر آپ نے چند باتیں کرنی ہے۔ میرے محترم دوستو، قرآن مجید میرے اور آپ کے پاس موجود ہے۔ ہم قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن مجید کو پڑھتے ہیں، قرآن مجید کو اپنے لیے باعث برکت سمجھتے ہیں۔ قرآن میرے اور آپ کے گھر میں موجود، میرے اور آپ کے مدرسے میں موجود، میری اور آپ کی خانقاہ میں موجود، میرے اور آپ کے تبلیغی مرکز میں موجود، میرے اور آپ کے نصاب میں موجود، میرے اور آپ کے نظام میں موجود۔ حافظ دیواروں، ارد گرد کھوکھوں سے آئے ہوئے میرے بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، یہ قرآن مجید جس کی آج میں اور آپ تلاوت کر کے سعادت سمجھتے ہیں، ثواب حاصل کرتے ہیں، کائنات کے بننے سے بہت پہلے اس قرآن کو بھیجنے والے رب نے اس کی خود تلاوت فرمائی ہے۔ کیا یا نہیں کیے؟ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ نے کائنات کے بننے سے 1000 سال پہلے سورۃ الطٰہٰ کی تلاوت کی ہے، سورہ یاسین تلاوت فرمائی ہے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ نے قرآن کی تلاوت کائنات کے بننے سے بہت پہلے کر دی تھی۔ اللہ رب العالمین آج بھی قرآن کی صورت میں کلام کر رہا ہے، باتیں کر رہا ہے، تقریر کر رہا ہے، خطاب کر رہا ہے، گفتگو کر رہا ہے۔ اللہ آج بھی قرآن کی صورت میں خطاب فرما رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن اللہ نے لکھ کر نہیں بھیجا، اللہ نے پڑھ کر بھیجا ہے۔ تورات کو اللہ نے لکھ کے بھیجا ہے، انجیل کو اللہ نے لکھ کے بھیجا ہے، زبور کو اللہ نے لکھ کے بھیجا ہے۔ 100 کے قریب آسمانی صحائف اللہ نے لکھ کے بھیجے ہیں۔ امتوں نے پڑھا تو وہ کلام بنے۔ قرآن کو اللہ نے پڑھ کے بھیجا ہے، امت نے لکھا تو کتاب بنی ہے۔ جن کو سمجھ آئیے وہ کہو قرآن کو اللہ نے کیسے بھیجا؟ پڑھ کے بولو بھائی، پڑھ کے کیسے بھیجا؟ اللہ نے پڑھ کے بھیجا، تقریر کر کے بھیجا، باتیں کر کے بھیجا، خطاب کر کے بھیجا، سپیچ کی صورت میں بھیجا، اپنے خطبات کی صورت میں بھیجا ہے، لکھ کر نہیں بھیجا۔ رب نے پڑھ کر کس کو دیا؟ جبریل امین کو۔ کس کو دیا؟ جبریل امین نے پڑھ کر میرے اور آپ کے آقا کو دیا۔ آقا تک قرآن پڑھا ہوا ہے، بولا ہوا ہے، تقریر کی صورت میں آیا ہے، کلام کی صورت میں آیا ہے، باتوں کی صورت میں آیا ہے۔ آقا تک قرآن خطاب کی صورت میں آیا ہے۔ میرے آقا نے قرآن صحابہ کو پڑھایا بھی ہے، صحابہ سے لکھوایا بھی ہے۔ صحابہ سے بولو، صحابہ سے لکھوایا بھی ہے، صحابہ کو بولو، صحابہ کو پڑھایا بھی ہے، صحابہ سے لکھوایا بھی ہے۔ آج بچے کو آپ نے کرسی پیش کر دی، کیوں؟ اس لیے کہ اس نے کتابی صورت والے قرآن سے پڑھا، آج کلام اس کی زبان پہ آ گیا، مجھے بات سمجھ میں آئی، اور میں آپ کو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، قرآن کو ماننے کے لیے کلام کا ماننا بھی ضروری ہے، کتاب کا ماننا بھی ضروری ہے، کتاب کا ماننا بھی ضروری ہے، کلام کا ماننا ضروری ہے تو کتاب کا ماننا بھی۔ آپ کہیں گے یہ کون سی بات ہے؟ توجہ، میں کہتا ہوں اللہ سے حضور تک قرآن آیا کلام کی صورت میں، درمیان میں واسطہ ہے جبریل امین، اور حضور سے امت تک قرآن پہنچا ہے کتاب کی صورت میں، درمیان میں واسطہ ہے صحابہ۔ سنیے، اللہ سے لے کر حضور تک جیسے جبریل کا واسطہ سچا ہے، ایسے ہی حضور سے لے کر امت تک ابو بکر و عمر کا واسطہ بھی سچا ہے یا نہیں؟
کتاب کو بھی اور میں بھولا نہیں ہوں، میں بن حافظ جی میں کھڑا ہوں جس کے بائیں طرف چکڑالا ہے جہاں سے مولانا اللہ یار خان صاحب نے ایمان بالقرآن لکھی تھی۔ آپ بھول گئے ہو، ہم نہیں بھولے، ہم اپنے استادوں کا سبق نہیں بھولے، استادوں کے استادوں کا سبق نہیں بھولے ہیں۔ وقت کا اختصار پیش نظر ہے۔ بن حافظ جی اور جاگرد کے سنی بزرگوں، سنی نوجوانوں، شعبان المعظم کا مہینہ جا رہا ہے، رمضان کا مہینہ آنے والا ہے۔ علماء سے پوچھئے شعبان کی فضیلت کیوں ہے، رمضان کی فضیلت کیوں ہے؟ میرے اور آپ کے آقا نے ارشاد فرمایا، رب نے اپنے کلام کو بھیجنے کا فیصلہ جس مہینے میں فرمایا ہے، فیصلہ کیا ہے، اسے شعبان کہتے ہیں، اور جس مہینے میں قرآن بھیجنا شروع کیا ہے اسے رمضان کہتے ہیں۔ شب برات اور شب قدر میں فرق کیا ہے؟ شب برات میں 15ویں شعبان کو قرآن مجید اترنے کا فیصلہ ہوا، اور شب قدر میں قرآن مجید اترنا شروع ہوا۔ اب میں شب برات ہو یا شب قدر ہو، شعبان ہو یا رمضان ہو، یا ان سب کی فضیلتوں کا محور قرآن ہو، یہ ملا کس کی وجہ سے؟ بولو، یہ ملا کس کی وجہ سے؟ صحابہ کی وجہ سے۔ کس کی وجہ سے ملا؟ بھئی مجھے یاد ہے، یا تقریر کرتے ہو شاید ایک دفعہ بات کہی اور وہ درمیان میں رہ گئی تھی، جیسے مجھے یاد پڑتا ہے۔ ایک بچے کو میں نے کہا بیٹا قرآن پکڑاؤ، وہ بچہ اٹھا، قرآن پکڑایا، قرآن دے دیا۔ میں نے کسی اور کو کہا قرآن پکڑاؤ، وہ اٹھے گا، مجھے قرآن لا کے دے دے گا۔ میری ماں بہن کو کہے قرآن پکڑاؤ، وہ قرآن کو ہاتھ لگائے، آپ کے ہاتھ میں دے دے، آپ سمجھ جاتے ہیں یہ پاکی کی حالت میں ہے۔ بچہ قرآن کو ہاتھ میں لے، آپ سمجھ جاتے ہیں بچہ پاک ہے، بچہ وضو سے ہے۔ بڑا قرآن کو ہاتھ لگائے، فوراً مسلمان سمجھ جاتا ہے یہ بڑا وضو سے ہے۔ توجہ، آج اگر قرآن کو کوئی ہاتھ لگائے، پکڑے اور چھوئے، فوراً سمجھ جاتے ہو کہ جس نے قرآن کو ہاتھ لگایا ہے یہ وضو سے ہے، پاک ہے، حدث اصغر حدث اکبر سے پاکی حاصل ہے، تب اس نے قرآن کو چھوا ہے، قرآن پکڑا ہے، قرآن کو ہاتھ لگایا ہے۔ تو سنیے میرا عقیدہ، جن صحابہ سے رب نے پہلی بار قرآن کلام سے کتاب میں منتقل کرایا ہے، پہلے رب نے ان صحابہ کو پاک کیا ہے، بعد میں قرآن ان کے ہاتھ پاک کیا یا نہیں کیا؟ پہلے رب نے ان صحابہ کو۔ میں ایک بات کہا کہ تو ایک مجھے ملا، کہنے لگا میں قرآن مانتا ہوں، حالانکہ تھا کالا، تھا بابا جی بولو، تھا اور کون سا کالا؟ ایک سنی نوجوان مجھے کہنے لگا جی میں نے بھی کالے کپڑے پہنے ہوئے۔ میں نے کہا بیٹا تیرے صرف کپڑے کالے ہیں، جو کالا میری مراد ہے وہ کپڑوں کا بھی کالا ہے، دل کا بھی کالا ہے۔ آپ کے لیے آسانی کر دیا، بعضوں کے بھتیجے بھانجے کالے کپڑے پہننے سے نہیں رکتے، انہیں اپنا رکھنے کے لیے کیا کہنا ہے، وہ کالا صرف کپڑوں کا نہیں بلکہ اب اللہ، اور ایسا اندروں کالا ہے۔ محرم کے مہینے میں دو جا رہے تھے، ایک نے کالے کپڑے پہنے ہوئے تھے اور ایک نے ملنگ نے سفید اور کالا کپڑے پانا لگا، کہنے لگا تن شرم نہیں آئی، محرم کے مہینے تم ہی کالے کپڑے پا لینا، جوڑا تے کالا پانا، اور وہ کہنے لگا کپڑے نال کی ہونا، دل کالا ہونا چاہیے، یہ وہ کالا ہے۔ میں پنجابی میں کہتا ہوں کالا شاہ کالا، کالا میں کسی شاہ نہیں کیا، تسی عام زبان وچ کہندے ہو جڑا منہ کالا ہوئے انہوں کی کہندے ہو؟ کالا شاہ کالا۔ حضرت توسیع صاحب 18 ہزاری کے قریب ایک قصبہ ہے اجگل امام، اجگل امام ایک قصبہ ہے۔ حضرت توسیع صاحب وہاں صاحب تقریر کر رہے تھے، پرچی آئی کہ شاہ اور یہ اچھے نہیں یا قرآن اچھا ہے، قصبے کا نام ہی کیا ہے؟ اجگل امام۔ اب حضرت دیہاتی مجمع تھا، کیا جواب دیتے؟ بھئی قرآن کا مقام زیادہ ہے یا سید کا مقام زیادہ ہے؟ اور سید بھی پھر وہ جو دو نمبر۔ حضرت نے بڑی آسان سی بات کی اور نکل گئے، سبحان اللہ۔
عجیب جواب دیا. فرمایا بھائی آقا گل سنو, قرآن اچا ہے یا شاعری اچے نے؟ مینوں ذرا ایک گل کا جواب دیو, قرآن تواڈے گھراں چ موجود ہے؟ کہنے لگے جی موجود ہے. حضرت فرمایا سارے ہاتھ چکو. سارے ہاتھ چکے. میں تواڈے کو نہیں چکوانا کیونکہ تسی میرے سارے اپنے ہو. حضرت نے سارے دے ہاتھ چکوائے. ہاتھ چک لے. قرآن گھراں چ موجود ہے, موجود ہے, دن بھی موجود ہے, راتی بھی موجود ہے. انہوں نے سوچ نہیں ہے کہ حضرت کی کہنے لگے, جواب دینے لگے. اچھا قرآن کدوں تو تواڈے گھراں چ موجود ہے؟ انہوں نے کہا جی باپ دادا تو موجود ہے, پیو دادے تو چلا رہے ہیں. اچھا قرآن گھروں میں موجود ہے, باپ دادا سے موجود ہے, دن بھی ہوتا ہے, رات بھی ہوتا ہے. قرآن نے تمہارا بھلے ہی کیا ہوگا, نقصان تو کوئی نہیں کیا. کہنے لگے جی بالکل بھلے ہی کیا, نقصان کوئی نہیں کیا. قرآن برکت کے لیے ہم نے رکھا ہوا ہے, صدیوں سے ہمارے گھروں میں چلا رہا ہے. تو تنسی صاحب کہنے لگے قرآن تے دنے بھی ہے, راتی بھی ہے, صدیوں تو ہے, ابا جی دے زمانے تو ہے. ذرا شاہ اور نبی ایک رات گھر رکھ کے دیکھ لینا, پہ پتہ چل جائے گا قرآن اچا ہے یا شاہ اچا ہے. بعض دفعہ یوں بھی جواب دینا پڑتا ہے. کیا خیال ہے, دینا پڑتا ہے کہ نہیں دینا پڑتا؟ وہاں کے شاہ سارے وہی تھے جو میں کہہ رہا ہوں, کالے شاہ, کالے کالے شاہ. مجھے ملا یہ کہنے لگا میں قرآن کو مانتا ہوں. میں نے کہا تو صحابہ کو نہیں مانتا, قرآن کو کیسے مانتا؟ کہتا مانتا ہوں جی, صحابہ کو مانے بغیر بھی قرآن مانا جا سکتا ہے. منافع دیوانوں یہ جملہ اپنے دل و دماغ پہ لکھیے گا. کہنے لگا صحابہ کو مانے بغیر بھی قرآن کو مانا جا سکتا ہے. میں نے کہا کون سے قرآن کو؟ کہتا ہے لوح محفوظ والے کو. میں نے کہا نیچے آؤ, تھلے آؤ. پنجابی میں کہا تھلے آؤ. کہتا ہے جبریل امین والے کو. میں نے کہا اور نیچے آؤ. کہتا ہے جو حضور کے پاس قرآن آیا اسے میں مانتا ہوں. میں نے کہا آگے آؤ. کہتا ہے یہ کافی ہے. میں نے کہا پھر تو کافر ہے. بھائی حضور تک قرآن کیسے آیا؟ پڑھا ہوا, بولا ہوا, تقریر کیا ہوا, کلام کی صورت میں. قرآن کو ماننے کے لیے ابو بکر و عمر اور عثمان و علی امیر معاویہ کے ہاتھوں کی لکھی ہوئی کتاب کو ماننا ضروری ہے یا نہیں؟ ہے یا نہیں؟ جملہ یاد رکھیے, میں نے کہا پہلے اصحاب پھر کتاب. پہلے اصحاب پھر, اور بول لو پہلے اصحاب پھر, پہلے اصحاب پھر کتاب. اور نہیں یقین آتا, چکوال دور نہیں ہے. سامنے مجھے بینر نظر آ رہا ہے, حضرت اقدس قاضی بدر حسین صاحب نور اللہ مرکزہ. حضرت کے والد گرامی تھے حضرت مولانا قاضی کرم الدین طبیب. حضرت نے ایک چیلنج کر دیا کہ ملنگو, بکھر, میاں والی, چکوال, جیلم کے ملنگو, آمدی ریکارڈ چیلنج ہے. اور چونکہ یہ سلسلہ سارا ایک ہے, ہم نے حضرت مولانا میر محمد صاحب سے پہلی ملاقات حضرت قاضی بدر صاحب کی خدمت اور ان کی مجلس میں کی ہے. مجھے وہ منظر بھولا نہیں ہے. عمر میری بہت چھوٹی تھی. میرے والد گرامی جن کے ساتھ میں آیا ہوں وہ میرے ساتھ نہیں آئے. بڑا چھوٹے کے ساتھ ہوتا ہے یا چھوٹا بڑے کے ساتھ ہوتا ہے؟ بڑے کے ساتھ. میرا شاگرد ہے وہ میرے ساتھ آیا ہے, لیکن میں اپنے والد صاحب کے ساتھ آیا ہوں. آئے ہم تینوں ایک گاڑی میں, لیکن شاگرد کے بارے میں کیا کہوں گا, وہ میرے ساتھ آیا ہے اور میں اپنے بزرگوں کے ساتھ آیا ہوں, والد صاحب کے ساتھ آیا ہوں, ابا جی کے نقابل کے ساتھ بہت قربانیوں والا وقت گزرا. تو حضرت قاضی بدر حسین صاحب کے والد گرامی قاضی کرم الدین صاحب دبیر, انہوں نے چیلنج کیا ان 5-6 اضلاع کے ملنگوں کو کہ اگر کوئی حافظ قرآن ہے تو لاؤ. اب چیلنج کا جواب نہ دے سکے. مولانا کرم الدین دبیر نے اشتہار چھاپ دیا. میں کہا کہ تم دبیر نے دبیر چاڑی, پنجابی دبیر سمجھ دو, چنگی جی دبیر چاڑی, چنگا دباؤ ڈالا, لاؤ حافظ. حافظ ہوتا تو لاتے, ایک خرید لیا. خریدنے پہ بھی مل جاتے ہیں, ختم پڑھنے چلے جاتے ہیں. خرید لیا. اس حافظ کو کہا تھوڑی دیر کے لیے آپ تو ہمارا بن جاؤ, وہاں کہہ دینا کہ میں وہ ہوں. کون؟ سین سے شین, سین سے شین. اب جب قاضی صاحب کے سامنے گیا, انہوں نے پوچھا حافظ قرآن ہو؟ جی حافظ قرآن ہوں. ساتھ ہی پوچھا سین ہو یا شین؟ وقت تھوڑا نا, شارٹ کٹ کام چلانا ہوتا ہے. تو ڈی آئی خان کو, ڈیر اسمین خان کو ڈی آئی خان کہہ دیتے ہو, راول پنڈی کی نمبر پلیٹ آپ ڈبلیو سے پڑھ لیتے ہو. وقت تھوڑا ہے, ہم بھی یوں کام چلا لیا کرتے ہیں. حضرت نے پوچھا سین ہو یا شین؟ وہ کہنے لگا جی شین ہوں, شین. اور شین جانتے ہو نا؟ جی جی. کسے جنت سے نکالا گیا تھا. جی جی. نہیں جانتے ہو؟ جانتے ہو کسے جنت سے نکالا گیا تھا, اور جس نے کہا تھا میں تیرے بندوں کو آگے پیچھے دائیں بائیں سے آ کر دعا کروں گا. تفصیل کا وقت نہیں ہے. رب نے کہا تھا تو اپنا زور لگا, تو آگے پیچھے دائیں بائیں سے آ کر جتنا اقرا کر سکتا ہے کر. تیرے مقابلے میں میرا اکیلا عمر کافی ہوگا, جس کے سائے سے تو بھاگ جائے گا.
بڑا شین ہو یا چھوٹا شین ہو، نام عمر سے بھاگ جاتے ہیں۔ میں نے بڑے کبھی حوالہ دیا ہے، بڑے شین ہو یا چھوٹا نام عمر سے بھاگتا ہے۔ جس نے اللہ کو بڑا چیلنج کر کے کہا تھا میں تیرے بندوں کو آگے پیچھے دائیں بائیں سے آ کر اغوا کروں گا، اللہ نے کہا تھا تو زور لگا لگا لگا، جو تجھ سے ہوتا ہے تو کر۔ میرا اکیلا عمر ہوگا جس کے سائے سے بڑا ہوگا تب بھی بھاگے گا، چھوٹا ہوگا تب بھی بھاگے گا۔ بے شک۔ شین کو جانتے ہو؟ جانتے ہیں۔ شین کا تھا۔ اچھا حضرت نے پوچھا شین ہو یا شین؟ کہنے لگا شین۔ حضرت نے کہا حافظ ہو۔ اب جب اللہ کا ولی بولے نا دوسری بار تو ذرا سمجھ جایا کرو۔ حضرت خواجہ خواجگان فرماتے تھے، کسی نے کہا حضرت تقریر نہیں کرتے، حضرت نے فرمایا جس کو میری خاموشی سے کوئی فائدہ نہیں ہو سکا اسے میری تقریر سے کیا فائدہ ہوگا۔ آپ تو اس دھرتی کے ثبوت ہو، اس دھرتی کے رہنے والے ہو۔ ہم خواہش کیا کرتے تھے بچپن میں مکہ مدینہ کے بعد جن چند جگہوں کو دیکھنے کی، ان میں سے ایک مدینہ شریف بھی ہے۔ سبحان اللہ، جایا کرو۔ الحمدللہ آج تک وہ برکات موجود ہیں، اور ان حضرات کی مجلس کو اپنے لیے غنیمت جانا کرو۔ حضرت نے جب دوبارہ پوچھا نا قاضی صاحب نے، حافظ ہو؟ حافظ ہو۔ شین ہو؟ شین ہو۔ تیسری بات جب پوچھا تو اب سمجھ جانا چاہیے تھا۔ اب تیسری بار پوچھا حافظ ہو؟ حافظ ہو۔ شین ہو؟ شین ہو۔ حالانکہ وہ سنی تھا لیکن خرید کے لائے ہوئے تھے اپنی عزت بنانے اور بچانے کے لیے۔ جب تیسری بار اس نے کہا نا ہاں میں حافظ بھی ہوں شین بھی ہوں، حضرت نے کہا بھی چھوڑو، باقی کسی جگہ سے میں نہیں پوچھتا، صرف سورۃ فاتحہ سناؤ۔ او بن حافظ جی کے سنیو، بزرگوں نوجوانوں عزیز بچوں، اس بدبخت کے دل و دماغ سے اللہ نے پورا قرآن بھی صاف کر دیا، سورۃ الفاتحہ بھی صاف کر دیا۔ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی، تفصیل کا وقت نہیں ہے، میری نظر ہے نماز اثر آپ نے اپنے وقت پہ ادا کرنی ہے، توجہ کیجئے گا۔ میرا سلسلہ سند کیا ہے؟ مرکز قرآن و سنت بن حافظ جی ہو، مرکز رائے گنج ہو، مرکز بنوری ٹاؤن ہو، جامعہ اشرفیہ لاہور ہو، یا خانقاہ سراجیہ کندیا ہو، یا دارالعلوم دیوبند ہو، ہم کے ناقابل کے ماننے والے لوگ کہتے ہیں یہ ولیوں کو نہیں مانتے۔ میں کہتا ہوں ہمارے اپنے پاس اتنے ولی ہیں، ہمیں 2 نمبر ماننے کی فرصت ہی نہیں ہے۔ ہمارے اپنے پاس اتنے 1 نمبر ولی ہے، کس کس کا تذکرہ چھیڑوں، کس کس کا تذکرہ چھوڑوں۔ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی ہندوستان کے ایک علاقہ میں پہنچے، وہاں یہی سارے ملنگ اکٹھے ہو گئے، قرآن کے منکر، بظاہر قرآن کرنے والے اور اندر سے قرآن کے دشمن جمع ہو گئے اور کہا آج مولوی قاسم کا مذاق اڑاتے ہیں، یہ مناظرے کرتا ہے، مناظرے میں تو قابو آتا نہیں ہے، آج اس کا مذاق اڑاتے ہیں، پروپیگنڈا کرتے ہیں، تالیاں پیٹیں گے، ڈھٹورا پیٹیں گے کہ مولوی قاسم وہ ہے جو مردوں کی بجائے زندوں کے جنازے پڑھاتا ہے۔ ڈرامہ کیا کیا؟ حضرت میں چند دن پہلے کبیر والا میں یہ بات سنا رہا تھا تو ہمارے ایک شاعر ہیں وہ ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے بڑا مزہ دے کر کہا کہ جو قوم ڈرامے باز ہے وہ ہے ہی لکی ایرانی سرکس۔ لکی ایرانی یہ نام میں نے تو نہیں دیا بھائی، لکی ایرانی سرکس نام میں نے دیا نہیں۔ بن حافظ جی اڈے پہ بھی لگتی ہوگی، تلاگن بھی لگتی ہوگی، میاں والی بھی لکی ایرانی سرکس لگتی ہوگی۔ مجھے سمجھ آیا حضرت آدم ہندوستان میں اترے، اللہ نے دیوبند بنوا دیا، اما ہوا جدے میں اتری، جدہ بن گیا، شیطان ایران میں اترا ہے۔ شیطان کو اللہ نے کہاں بھیجا؟ اب بول لو نا، ثابت کرنا میرا کام ہے، بول تو لو، بولنا تو آپ کا کام ہے۔ شیطان کہاں اترا ہے؟ ایران۔ اچھا قرآن آیا عرب سے، ڈرامہ کلچر آیا ایران سے، تفصیل کا وقت نہیں ہے، بس نام یاد رکھو، لکی ایرانی سرکس۔ بول لو نا اللہ کے بندے۔ اب کوئی آپ کو کچھ کہہ سکتا ہے؟ انہیں کہو لکی ایرانی سرکس، لگتی نہیں آ رڈے پہ، ہم نے لگائی ہے، ہم نے تو مرکز قرآن و سنت بسایا ہے، کون سبحان اللہ، ہم نے تو مدرسے بنائے۔ لکی ایرانی سرکس نے مجھے بتایا ڈرامہ اور فلم آئی ہے ایران سے، قرآن آیا عرب سے۔ ہماری تقریریں آپ سن لیں، قرآن ہوگا یا سنت ہوگی، اور ذاکر کی تقریر آپ سن لیں، آخری 10 منٹ ضرور اسٹیج ڈرامہ ہوگا جسے مصائب کہتا ہے۔ میں نے کہا واہ واہ، ادھر بھی لکی ایرانی سرکس پہنچو۔ لکی ایرانی سرکس والے اکٹھے ہو گئے، مولانا محمد قاسم نانوتوی کو گھیرا کہ ہمارا ایک مر گیا، اس کا جنازہ پڑھا دو۔ مولانا مناظر حسن گیلانی نے لکھا ہے سوانح قاسمی میں کہ جھوٹ موٹ کا بندہ مار دیا، اور اس کو کہا جب ایک تکبیر کہہ دے، دوسری کہہ دے، تیسری کہہ دے تو تو اپنے کفن سمیت کھڑے ہو جانا، ہم تالیاں پیٹیں گے۔ وہ مولوی قاسم بڑے مناظرے کرتا ہے، تو زندوں کے جنازے پڑھانے والا ہے۔
آئے ہے اللہ کہتا ہے پھر تم آ گئے مقابلے میں میں آ رہا ہوں. سبحان اللہ. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. تم نے میرے ولی کو ذلیل کرنے کا سوچا ہے. تم جہاں سے نکلے ہو وہاں تمہیں پہنچا دیں. وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا. تم نے اپنی تدبیریں کر لی ہیں، میں اپنی تیاری کے ساتھ آ رہا ہوں. مولانا محمد قاسم نانوتوی کو کہا حضرت ہمارا بندہ مر گیا ہے. تھے سارے یہی لکی رامی سرکل. آسان ہو گیا. کیا خیال ہے بھائی بولو تو صحیح. آسان ہو گیا. کوئی لکھنے والا ہو تو لکھے لکی رانی سرکل. کوئی مسئلہ ہی نہیں. لکی رانی سرکل سارے یہی تھے. حضرت نے کہا ٹھیک ہے ہم جنازہ پڑھا دیں گے. حضرت کو ذلیل کرنے کا پروپیگنڈا اور منصوبہ. اب سامنے بندہ زندہ لیٹا ہوا ہے. حضرت نے عادت نہیں تھی پوچھنے کی. بھائی جو جنازہ سامنے رکھ کے حضرت کو لے آئے وہ جنازہ پڑھانے ہی کے لیے لائے نا. لیکن عادت کے برخلاف، عادت کے برعکس حضرت نے اس دن پیچھے مڑ کے پوچھا پڑھا دوں؟ اور بولا بنا کے دیوالا پڑھا دوں. ایک بار پوچھا. اب یہ لکی رانی والے تو جلدی میں تھے نا ڈرامہ کرنے میں. جلدی میں تھے. منہ بھی بنائے ہوئے تھے. منہ بنانا تو انہیں آتا ہے. منہ بسوڑنا اور بالکل منہ ایسے بنائے ہوئے جیسے واقعی مر گیا. سارے ہی مر گئے ان کے. منہ ایسے بنائے ہوئے. ڈرو نہیں. میں کہا کرتا ہوں جھوٹ کہنے والے جھوٹ کہنے سے نہیں ڈرتے. سچ کہنے والوں اب سچ کہنے سے بھی نہیں ڈرنا ہے. کیا جو انشاءاللہ یہ ہمارا انداز ہمارے اکابر والا. لیکن سچ سچ ہے. جھوٹ ہے. اچھا اب وہ کیا ہوا؟ منہ بنایا ہوا. حضرت کو اندازہ نہ ہوا کہ پتہ نہیں مرا ہوا یا نہیں ہوا. منہ سچ مچ کا بنایا ہوا. روتے بھی ہے تو ایسے جیسے واقعی رونا آیا ہو. حالانکہ ہوتا ڈرامہ ہے. حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ پیچھے مڑ کے پوچھا پڑھا دو؟ کہنے لگے جی پڑھائیں بسم اللہ بسم اللہ. صحیح پڑھائیں بسم اللہ. حضرت نے دوبارہ پیچھے زور دے کے پوچھا منہ کر کے پڑھا دو؟ کہنے لگے جی پڑھائیں. تیسری بار جب پوچھا نا منہ کر کے پیچھے پڑھا دو؟ کہنے لگے جی پڑھائیں. حضرت نے اللہ اکبر. دوسری بار اللہ اکبر. اور تسی بھی سیکھ لو عید جہات چکتے نے جنازے جہات نہیں کدھر پھنس جاؤ گے. اور ہمارا ایک ساتھی گیا فوج میں. حضرت کسی چھونی میں چلا گیا تو اس کی داڑھی تھی. مولوی نہیں تھا، عالم نہیں تھا. اسے جنازے کے لیے آگے کھڑا کر دیا. وہ جنازہ پڑھانے لگا تو ہاتھ باندھ لیا. سوچنے لگا کہ وہ مارے گئے مجھے تو یاد ہی نہیں کیا ہاتھ اٹھانے ہیں کہ نہیں. اس نے قیاس کر لیا عید کی تکبیروں پہ. اس نے کہا چل خیر ہے دیکھی جائے گی ہاتھ اٹھا لیا. چلو جی 2 3. اور یہ لکی رانی والے ہاتھ اٹھاتے. اگر کبھی کسی نے آپ کے ساتھ پڑھا ہو تو یہ ہاتھ اٹھاتے. ہمارے اس ساتھی نے ہاتھ اٹھا لی کہ عید میں بھی ہاتھ اٹھاتے ہیں جنازے میں بھی اٹھا لو دیکھی جائے گی. اچھا بعد میں ایک مفتی صاحب کے پاس آیا. کہنے لگا حضرت میں جنازہ پڑھا بیٹھا ہوں ہاتھ اٹھا لیے میں نے. انہوں نے کہا بھائی جنازے کی تکبیروں میں ہاتھ نہیں اٹھاتے. وہ پہلے جو مرا تھا وہ فوجی کسی محاذ سے شہید ہو کے آیا تھا جس کے جنازے میں اس نے ہاتھ اٹھا لیا. کہنے لگا ٹھیک ہے حضرت اب میں سنبھال لوں گا. فوجیوں کا بچہ فوت ہو گیا. اس نے ہاتھ کوئی نہ اٹھایا. مسئلہ جو پوچھ کے آیا تھا ہاتھ کوئی نہ اٹھایا. اب آگے دیکھو فٹ کیسے کر رہا ہے. انہوں نے پوچھا کچھ سیانے لوگ تھے. انہوں نے کہا بھائی یہ بتاؤ پہلا جنازہ ہوا تھا جب فوجی صاحب شہید ہو کے آئے تھے تم نے ہاتھ اٹھائے تکبیروں میں اب نہیں اٹھائے. کہتا ہے جی میرے سے پوچھو تو صحیح نا. علماء سے پوچھا کرتے ہیں میرے سے پوچھو تو صحیح. وہ شہید ہو کے آیا تھا میں سلامی دے رہا. یہ اپنی موت مرا اس لیے میں نے ہاتھ نہیں اٹھائے. تو یہ باتیں علماء سے سیکھ لیا کرو. جنازے کی تکبیروں میں ہاتھ بار بار نہیں اٹھاتے. عید کی تکبیروں میں اٹھاتے. حضرت نے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اب یہ پیچھے تو لکیرانی والے تھے نا. یہ ویسے بھی ڈرامہ کر رہے تھے. کرنا تھا انہوں نے. اب اچھا جب 3 ہو گئی نا 3 ہو گئی تو انہوں نے کھنگورے مارنا شروع کیے. جب تسی مارے کنگورے مارنا شروع کیے. ہاں بھائی اٹھ جنے آئے کنگورے مار رہے. مولانا نانوتوی نے چوتھی تکبیر بھی کہہ دی. انہوں نے ہاتھ اٹھائے. حضرت نے ہاتھ اٹھائے بغیر کہا اللہ اکبر. اب یہ بے چین ہوئے اور اٹھ مر گیا. اٹھ پیچھے سے آپ شور کر رہے ہیں کنگورے مار رہے ہیں. آگے اٹھ اٹھ کے گردنے بڑھا کے دیکھ رہے ہیں. حضرت نے چوتھی تکبیر کے ساتھ ہی آپ کو پتا ہے سلام ہوتا ہے. سلام پھیرتے ہی کہا اللہ کا شیر کر جا اور کہا اب لے جاؤ اب یہ قیامت کے دن ہی اٹھے گا. میں نے کہا ہمارے ساتھ ذرا سوچ سمجھ کے چھیڑنا.
جو ہمارے دبائے ہوئے ہیں وہ پھر نکلے نہیں ہے۔ حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی، مجھے آپ کے علاقے کے مزاج کا پتہ ہے، اس لیے میں نے ولیوں کے واقعات چھیڑ لیے تاکہ دونوں موضوعات ہو جائیں۔ کہتے ہیں ولیوں کو نہیں مانتے۔ حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو پتہ چلا تھانہ گنگو میں ایک شعبہ آباد آیا ہوا ہے لکی رانی سرکس والا۔ میں یہ بنا نہیں رہا، بتا رہا ہوں، کتابوں میں لکھے، اپنی اپنی تیاری ہوتی ہے۔ حضرت گنگوئی کو پتہ چلا لکی رانی سرکس والا آیا ہے، ہفتے میں ایک دفعہ وہ سرکس لگاتا ہے اپنے انداز کی۔ حضرت گنگوئی نے بڑی عاجزی سے کہا اچھا بھائی کبھی ہمیں بھی لے چلو۔ پہنچے وہاں، دیکھا غالباً منگل کا دن تھا، حضرت کی زمانے میں یہ بات عام دی ریکارڈ موجود ہے۔ حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے دیکھا وہ لکی ایرانی سرکس والا، وہ ملنگ لوگوں کا بنا ہوا جیلی پیر، وہ کیا کر رہا ہے؟ لوگوں کو کہتا ہے بتاؤ کہاں سے زمین میں جاؤں؟ کسی نے کہا ادھر سے جاؤ، کسی نے کہا ادھر سے، کسی نے کہا ادھر سے، کسی نے کہا ادھر سے۔ بڑا دائرہ بنا ہوا ہے، لوگ دائرے میں کھڑے، وہ دائرے کے اندر اترا ہوا ہے اور کہتا ہے کہاں سے جاؤں بتاؤ۔ ایک جگہ پہ زور سے پاؤں مارتا ہے، زمین پھٹی، زمین کے اندر اترنا شروع ہوا۔ پہلے تو نکلتا تھا یہ اس کا بس آخری بار ہی تھا اندر جانا، زمین پر اترنا شروع کیا، زمین پھٹی، پاؤں اندر گئے، ٹانگیں اندر گئی، دھڑ اندر گیا، پیٹ اندر گیا، پھر سر اندر گیا، بازو اس نے اوپر اٹھا لیا آہستہ آہستہ، بازو اور ہاتھ بھی اندر چلے گئے، زمین اوپر سے بند ہو گئی۔ حضرت دیکھ رہے، دائرے میں کھڑے، کسی سے پوچھا اب کیا ہوگا؟ اس نے کہا یہ آدھے پونے گھنٹے بعد کسی جگہ سے بھی زمین پھٹے گی، جیسے اندر گیا ایسے ہی باہر نکل آئے گا۔ پہلے اس کی انگلیاں نکلیں گی، پھر بازو نکلیں گے، پھر اس کا سر نکلے گا، پھر اس کا دھڑ نکلے گا، ابھی آدھا زمین میں ہوگا آدھا باہر ہوگا۔ لوگ جوش عقیدت میں، جوش محبت میں اس کو اپنے کندھوں پہ اٹھا لیں گے، نعرے لگائیں گے، سب کچھ اس کو مانیں گے، ہاتھ چومیں گے، پاؤں چومیں گے۔ میں نے کہا میں بھی اپنے بزرگوں کے ہاتھ چومتا ہوں، لیکن یہ ہاتھ چوموا کے مجھے اپنے رب سے ملاتے ہیں۔ کیوں بھائی؟ یہ اپنی عقیدت سے ہمارا عقیدہ بناتے ہیں، عقیدت ان سے ہوتی ہے، عقیدہ خدا پہ ہوتا ہے، نہ عقیدت میں فرق آتا ہے نہ عقیدے میں فرق آتا ہے۔ ہمارا مرکز قرآن و سنت کا پیغام یہی ہے، عقیدت کو عقیدت رکھو، عقیدے کو عقیدہ رکھو۔ سامنے عقیدے کی بات لکھی ہے، حضرت مولانا سرفراز خان صفدر صاحب کا قول کہ عقیدہ کڑوا ضرور ہوتا ہے مگر سمجھ آ جائے تو اس سے میٹھی چیز کوئی نہیں۔ اللہ کو حضرت گنگوئی اب سوچ رہے یکدم اللہ کا شیر جلال میں آیا، میدان میں اتر گئے، میدان میں اترے، جا الحق و زحق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ حضرت نے نعرہ لگایا، بڑھاپا ہے لیکن عجیب جلال میں آئے اور زور سے ایک جگہ قدم مار کے کہا لوگوں، گنگو کی عوام گھر چلے جاؤ، اب یہ قیامت کبھی نہیں نکلے گا۔ میں کہانی نہیں سنا رہا، ایک جماعت آئی رائے میں اسی علاقے کی، میں اسپیشل ان سے ملا، میں نے کہا کوئی گنگو کے لوگ ملے ان سے یہ واقعہ سن۔ انہوں نے واقعہ سنایا، ساتھ ہی میں نے پوچھا، میں نے کہا اجے تک نکلیا تے نہیں؟ کہنے لگے جن تواڈے بزرگاں نے ٹھوکیا وہ نکلن جو کر رہے نہیں، نکلے گا کہ او بھائی میری عرض یہی ہے آپ کی خدمت میں، واقعات بہت سارے ہیں۔ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری ایک علاقے میں تقریر کرنے گئے، شاہ جی نے تقریر کی تو قرآن کی ایک آیت غلط پڑھ دی جان بوجھ کے۔ ایک حافظ صاحب بیٹھے تھے، انہوں نے غلطی نکالی، جیسے ہمارے حافظ صاحب بیٹھے، شاہ جی نے دوبارہ پڑھی، پھر غلط آیا، مسئلہ سمجھانے کے لیے عجیب انداز اختیار کر رہے ہیں، تیسری بار پڑھی پھر غلط جان بوجھ کے۔ اس حافظ صاحب نے کہا شاہ جی آئے دن نہیں ہے انجے، قرآن کی آیت صحیح پڑھیں نہیں تو کوئی اور پڑھ لے۔ شاہ جی کہنے لگے سنو عمر کا، آج 14 صدیوں بعد میرا عقیدت مند بھی ہے، تب بھی مجھے قرآن کی ایک آیت غلط پڑھ کے آگے نہیں نکلنے دے رہا۔ آئے ہائے جنہوں نے رب کا پورا قرآن امت تک پہنچایا اور علی دیکھتا رہا، کہو سبحان اللہ، علی دیکھتا رہا، علی پڑھتا رہا، علی سنتا رہا، فرمانے لگے آج یہ نابینا مجھے نہیں نکلنے دے رہا۔ قرآن کے زیر زبر میں فرق ہوتا، علی آگے نہ نکلنے۔ شاہ اسماعیل شہید تقریر، اور مجھے میرا یقین ہے میں جن کا تذکرہ کر رہا ہوں ان کے تذکرے سے برکتیں اترتی ہیں۔ میرا تقریر کا انداز یہ نہیں ہے لیکن حضرت بیٹھے ولیوں کی توجہات ہوتی ہے، سچے ولی کی 7 نسلوں تک ولایت کا نور چلتا رہتا ہے۔ یہ تو پھر حضرت کے لاڈلے ہیں،
डायरेक्ट हमने देखा इनकी भर जवानी थी, हजरत का बुढ़ापा था, अपने वालिद गिरामी को जिस मोहब्बत से ये थामते और वो इनको थामते, रश्क आता था। एक बूढ़े बाप को, वक्त के शेखुल मशाइख को जिस नौजवान ने पकड़ा, इसके मुकद्दर के क्या कहने। आज वो हजरत हमने मौजूद है, हजरत शाह इस्माइल शहीद दिल्ली में तकरीर कर रहे। तकरीर में ऐसा लिताड़ा, ऐसा लिताड़ा, ऐसा लिताड़ा कुरान के मुनकरों को। शाह साहब धोती बांधते थे, धोती बांधते थे, छोटा सा कद था, इल्म का समंदर थे। शाह साहब छोटे से वजूद के, जब इनको लिताड़ा ना, रगड़ा ना, कुमैनियों, गुलैनियों, खुमैनियों, नकवियों, नजफियों, तकवियों, नकवियों को लताड़ा ना, एक नवाब खड़ा हो गया। उसने कहा खड़े हो जाओ, जो मेरे पालतू खड़े हो जाओ, जो मेरे पैसे पे पल के अबू बकर उमर पे तमन्ना करते हो, खड़े हो जाओ। दो चार इधर से खड़े हो गए, दो चार इधर से खड़े हो गए। हिंदुस्तान की तारीख का आंधी रिकॉर्ड में क्या बता रहा हूँ। शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह ताला अलैह की तकरीर, नवाब ने कहा हजरत थोड़ा सा रुके जरा। उससे कहा खड़े हो जाओ, रोजाना अबू बकर उमर पे मेरे पैसे पे पल के तमन्ना करने वालों, मैं नवाब हूँ, रईस हूँ, तुम पलते जा रहे हो अबू बकर उमर के बारे में, हमें कहानियां सुनाते हो, ये हक लूटा, ये हक मारा, फदक लूट लिया, कुरान बदल दिया, नबी की बेटी का हक छीन लिया। खड़े हो जाओ। सबको खड़ा कर लिया, मुंह लटके हुए, लकीरानी सर्कस, मुंह लटके हुए। अब जनाब उस नवाब ने कहा मेरे एक सवाल का जवाब दो मौलवी इस्माइल, छोटा सा कद है, कमजोर सा इंसान है, हमारी आबादी में आकर हक कहने का हक अदा कर रहा है, डर नहीं रहा, हमें लिताड़ रहा है, हक हक कह रहा है, बातिल बातिल कह रहा है, सच सच, झूठ झूठ, दूध का दूध, पानी का पानी करके जा रहा है। और ये नहीं डर रहा, अली कैसे डर गया था अबू बकर के आगे, ये नहीं डर रहा, उमर के आगे अली कैसे डर गया था, ये नहीं डर रहा, उस्मान के आगे अली कैसे डर गया था, ये नहीं डर रहा, अली मुआविया के आगे हसन हुसैन कैसे डर गए थे। तुमने झूठ बोला। उसने वही खड़े होकर कहा मेरी रियासत में जिसने रहना है उसको अबू बकर उमर का गुलाम बन के रहना हो। वाक़यात बहुत सारे हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपकी हाज़िरी को कबूल फरमाए। मेरे उस्ताद हज़रत मौलाना मीर मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह की ख्वाहिश होती थी कि बन हाफिज जी में फरमाते थे मैंने पूरे मुल्क में मुख्तलिफ जगहों पे पढ़ाया, आखिर मेरी ये दो बातें सुन के लाजमी सब हज़रात तवज्जो से सुनेंगे। मीरपुर पढ़ाया, सरगोदा पढ़ाया, इस्लामाबाद पढ़ाया, गुजरावाला पढ़ाया, रावलपिंडी पढ़ाया। फरमाने लगे दुआ करो अल्लाह मेरा खात्मा ईमान पे करे और मुझे अपने इलाके बन हाफिज जी में अल्लाह दीन का गुलिस्तान चमकता हुआ दिखा दे। हमने वो वक्त देखा और आज मैं मौलाना उमर साहब को कह रहा था लग यूं रहा है कि हज़रत वाला हम में मौजूद है। कहो सुभान अल्लाह। रूहानी तौर पे बुजुर्गों की तवज्जुहात के हम कायल हैं। मेरे मोहतरम दोस्तों, ये इतना बड़ा काम तामीरात से लेकर तालीम और तरबियत तक पूरे निज़ाम को आप देखिए। बनीन बना साल के दरमियान भी जब कहीं तकरीर होती है मैं यहाँ आता हूँ अपना मरकज समझ के, और उलमा आते हैं अपना मरकज समझ के, मशाइख आते हैं इस रोड पे इस जगह को अपना मरकज समझ के। ये मरकज था है और रहेगा, कहो इंशाअल्लाह। और आज मैंने एक इजाजत ले ली हज़रत की मौजूदगी में कहता हूँ मौलाना मीर मोहम्मद साहब पूरे मुल्क में रद्द फिरके बातला पढ़ाते थे। मैं आपसे पूछता हूँ ये ट्रेनिंग कोर्स यहाँ भी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हज़रत की जिंदगी में होता था लेकिन दरमियान में ताब्तुल आ गया। मौलाना उमर साहब ने जो मेरे साथ आखिरी उनके जुमले थे जब हम इधर आ रहे थे मुझे कहने लगे आप कर दे ऐलान, हर साल आप कहते हैं लेकिन अब कर दे। तो अगर कर दे कर दे तो ये ऐलान भी हो गया इंशाअल्लाह। अब इस मरकज की बहारें आप देखेंगे जहां मुफ्तियान भी पढ़ने आएंगे। जो मौलाना मीर मोहम्मद साहब का खास मौजू था उस मौजू पे दूसरे मदारिस के असातिज़ा भी पढ़ने आएंगे, खुलमा भी पढ़ने आएंगे, उलमा भी पढ़ने आएंगे। तो मराकिज़ की अपनी ज़रूरतें होती हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ इस मरकज़ की जो जो ज़रूरत है गंदम से लेकर तामीर तक, बच्चों की तालीम से लेकर खुर्द-ओ-नोश तक इंशाअल्लाह सारी ज़रूरियात का बंदोबस्त करेंगे इंशाअल्लाह। हाथ उठा के इंशाअल्लाह, हाथ उठा के इंशाअल्लाह, दायां हाथ ओ बेटो इंशाअल्लाह।
دایاں ہاتھ اٹھا کے انشاءاللہ عشر کا موسم آ رہا ہے، گندم کا موسم آ رہا ہے، دیگر رمضان المبارک کے صدقات، عطیات اور اپنی زکاتیں ساری مرکز میں خود پہنچائیں، جو جو ضرورت ہو۔ مولانا کے دست و بازو بن کے مولانا عثمان علی صاحب بیٹھے ہیں، ان کے بہنوئیے اور دیگر ان حضرات کی جتنی ٹیم ہے، جب بھی دیکھا انہیں حضرت کے اس گلشن پہ محنت کرتے ہوئے دیکھا ہے، آپ حضرات انشاءاللہ اس مرکز میں کسی قسم کی کمی تو نہیں آنے دیں گے انشاءاللہ۔ جو اللہ کا کام ہے، اللہ کا کام ہے، وہ اپنے ذمہ نہیں لینا اور اپنا کام اللہ کے ذمہ نہیں چھوڑنا۔ تو ایک بزرگ نے یہ بات کی، میں نے پوچھا حضرت اس کا کیا مطلب ہے؟ کہنے لگے رزق، روٹی، کپڑا، مکان یہ کس کے ذمہ ہے؟ اللہ کے ذمہ۔ اور رونا دھونا کس کے ذمہ ہے؟ ہمارے ذمہ۔ محبت سے اپنے مرکز کو دیکھنا کس کے ذمہ ہے؟ حضرت کو مشورے دینا کس کے ذمہ ہے؟ تعلیم و تربیت کے لیے نیک تجاویز دینا کس کے ذمہ ہے؟ اپنے بچے بچیاں یہاں داخل کرانا آپ کے ذمہ ہے۔ ان کے رزق روٹی کا انتظام اس اللہ کے ذمہ ہے، وہی انشاءاللہ آپ کے دل میں ڈالے گا۔ انشاءاللہ بھرپور کوشش کریں گے، کریں گے۔ ایک طریقہ میں بتا دیتا ہوں، ایک اللہ والے تھے، کسی جگہ چندہ کر رہے تھے، بہت بڑے اللہ والے، آپ سمجھے کہ کسی بہت بڑی خانقاہ کے ہزاروں لوگوں کے شیخ تھے، انہوں نے چندہ کیا، ایک مرید کو اچھا نہ لگا، اس مرید نے کہا کہ حضرت میں چندہ نہیں کرنے لگا، صرف بندہ دینے لگا۔ سبحان اللہ کا ہمارا مقصد چندہ ہوتا ہے یا بندہ؟ بندہ۔ ہم تبلیغ والے ہیں نا، کیا لیتے ہیں، چندہ یا بندہ؟ بندہ۔ بول لو بندہ۔ بندہ۔ حضرت کے ایک مرید کو اچھا نہ لگا، انہوں نے کہا حضرت کتنا خرچہ ہے، میں دیتا ہوں۔ تو حضرت نے اس زمانے میں بتایا، پرانی بات ہے، حضرت نے کہا بھائی 1000 روپیہ خرچہ ہے جس کے لیے ہم یہ چندہ کر رہے ہیں۔ اس نے کہا 1000 میں دے دوں گا حضرت، آپ اعلان نہ کریں، مجھے اچھا نہیں لگا۔ حضرت نے 1000 اس کا قبول کیا اور ساتھ ہی کہا سنو لوگوں، بڑوں کی باتیں بڑی، فرمایا سنو لوگوں، اس ایک بندے کے 1000 دینے سے مجھے اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنا 1000 بندہ 1 روپیہ دیتا تو مجھے خوشی ہوگی۔ یہ ہوتا ہے بندہ لینا اور 1000 ہوتا ہے چندہ لینا۔ ہم کہتے ہیں جب آپ کا 1 روپیہ بھی لگے گا نا تو آپ اس مدرسے کو اپنا مدرسہ سمجھیں گے، آپ اس مسجد کو اپنی مسجد سمجھیں گے، آپ اس مرکز کو اپنا مرکز سمجھیں گے۔ مدارس کے ساتھ، مساجد کے ساتھ، تعلیمی مراکز کے ساتھ چندہ اس غرض سے دیا جاتا ہے کہ کل اگر ان مراکز کے دیے ہوئے عقیدے نظریے کے مطابق جان بھی دینی پڑی تو انشاءاللہ دے گا۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ سب کا ہمارا حامی و ناصر ہو۔ وسعت دل ہے بہت، وسعت صحرا کم ہے، اس لیے مجھ کو تڑپنے کی تمنا کم ہے۔ مولانا محمد عمر فاروق صاحب، ان کے بھائی، ان کی ہمشیرگان، ان کی ساری ٹیم کو بہت بہت مبارکباد آج کے اس جلسے کی کامیابی پر۔ اللہ اس کے فیض کو ہم فرمائے۔ ہمارے سب کے مخدوم و محترم حضرت صاحب دادا صاحب اتنی دیر سے موجود ہیں، دیگر بزرگ بڑی دیر سے مجمع میں موجود ہیں، ان کا بیٹھنا یقیناً باعث برکت ہے۔ مکہ 30 لوہے کو کھینچتا ہے تو اللہ والوں کا وجود اللہ کی رحمتوں اپنی طرف متوجہ کرتا ہے۔ دعا کا وقت ہے، توجہ سے، ذوق محبت سے حضرت والا دعا فرمائیں گے اور آپ انشاءاللہ ذوق سے ایسے سامنے بڑے حضرت بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ اللہ کے ایک نیک بندے کی موجودگی میں اللہ کی بارگاہ میں درخواست اور عرضی پیش کر رہے ہیں۔ حضرت مولانا صاحبزادہ نجیب احمد صاحب دامت برکاتہ اللہ علیہ۔